میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ گیمز کھیل کر آن لائن جو گیمز کھیل کر پیسے کماتے ہیں، کیا یہ پیسے جائز ہے ناجائز ہے، اور کیا ان پیسوں سے کوئی ہم چیز خرید سکتے ہیں؟ گیمز کھیلنا کئی صورتوں میں تو ناجائز اور گناہ ہے، جیسے گیم کے اندر میوزک ہے، یا بے پردہ عورت کی تصویر ہے، یا کوئی اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ناجائز ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ گیم کھیلنا ہی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اب وہ گیم چاہے آپ آن لائن کھیلیں، چاہے آف لائن اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں کھیلیں، یا آپ جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ کسی دکان شاپ پہ جا کے کھیلیں، کسی بھی طرح کھیلیں۔ اسی طرح بعض دفعہ گیم کھیلنے کے اندر جو ہے وہ جوا ہوتا ہے کہ شرط لگائی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دونوں پلیئر جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر جو جیتتا ہے وہ دوسرے کا پیسہ بھی لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، تو اس وجہ سے بھی حرام ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو کوئی شوق کے طور پر کھیلے یا ان کو اپنے ذریعہ آمدنی بنائے، دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ کھیلنا بھی ناجائز ہے اور اس کو ذریعہ آمدنی بنانا بھی ناجائز ہے، اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے پاک گیم ہو، اولاً تو ہوتے نہیں، بالفرض اگر ہوں گے تو بھی بہرحال یہ لہو و لعب ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر اس کو اس کے مقاصد سے غافل کر دینے والی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو زندگی جو مسلمان کی ہے وہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا در حقیقت یہ مسلمان کا کام ہے۔ صحیح۔ نہ یہ کہ اپنے وقت کو جو ہے وہ فضولیات کے اندر یا وہ لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ گزارے۔ تو اس اعتبار سے بھی منع ہے، اور لہو و لعب کو کوئی اگر اپنا پیشہ بناتا ہے تو چونکہ لہو و لعب جو ہے وہ کئی صورتوں میں ناجائز ہے، تو اس کو پیشہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور لہو و لعب پر اجرت دینا یا اجرت لینا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا پہلو جو اس کا ہے کہ کئی لوگ فی زمانہ کئی گیمز کی شاپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ بچوں سے پیسے لے رہے ہیں، فیس چارج کر رہے ہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں، تو ان کی بھی وہ آمدنی حرام ہے۔ اور جو آن لائن جو ہے وہ کما رہے ہیں، وہ چاہے کوئنس کی صورت میں کما رہے ہیں، چاہے اپنا پیسہ انویسٹ کر کے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اور پیسہ جوئے کی صورت میں حاصل کر رہے ہیں، یا اور مختلف جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی صورت کے اندر وہ اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بہرحال ناجائز اور حرام ہیں۔ تو یہ آمدنی جو ہے وہ ایک مسلمان کے حق میں جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام آمدنی ہے، ملک خبیث ہے۔ اگر کسی نے وہ حاصل کر لی ہے تو بھی اس پر لازم ہوگا کہ اسے صدقہ کرے، اس کے لیے اسے استعمال میں لانا، اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید کر اپنے ذاتی استعمال میں لانا، یا کوئی چیز خرید کر جو ہے وہ کسی اور کو دینا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ صدقہ کرنے کے بھی صدقہ کرے اور کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرے، اور اس میں بھی ثواب کی نیت نہ کرے، کیونکہ حرام مال ہے، تو حرام مال میں جو ہے وہ آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ کا ہو کہ بھئی جو شریعت نے مجھے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں، اس پر عمل کر رہا ہوں، تو اس پر عمل کرنے کی نیت سے وہ چیز صدقہ کر دیں، اور آئندہ کے لیے ہرگز ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ذریعہ آمدنی ہرگز اختیار نہ کریں، اور جو کچھ پہلے کیا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے کچھ نیکی کی کام بھی تلاش کر کے رکھے ہوں۔ جی، میں تو 4 بیواؤں کی مدد کرتا ہوں، 4 کو میں راشن پہنچا رہا ہوں، 3 کو میں یہ پہنچا رہا ہوں، 3 کو میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ ساتھ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ ایسوں کو کیا کہیں گے کہ یعنی دل اس کا یوں اپنے آپ کو وہ منا لیتے ہیں کہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ ایسے بھی آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ پیسہ تو رکھا ہے بینک میں، سود آ رہا ہے، میں استعمال نہیں کرتا، میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں استعمال کیا، پیسہ میرا ایسے ہی پڑا ہے، چلو سود آتا رہے، مطلب میں لیتا رہوں اور میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب یہی کیا انداز ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں جس سے نیکی مقصود ہے، ثواب مقصود ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ ناپاک مال اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی شخص جو ہے وہ کتنی ہی مدد کرے،
تو اس کی مدد کی وجہ سے اس کی وہ جو حرام آمدنی ہے وہ جائز نہیں ہو جائے گی. صحیح. ورنہ تو ڈاکو بھی یہی کرتے ہیں, یا بعض ڈاکو یہ وجہ بتاتے ہیں یا اس طرح کا کرتے بھی تھے کہ بھئی انہوں نے ڈاکے ڈالے یا چوریاں کی اور جناب وہ کہیں کہ ہم امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کل مالی اس طرح کرے کہ بھئی پورا ہی حرام میں اٹھاؤں گا اور کسی اور کو دے دوں گا, تو بھی وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کا وہ کام تو آپ اس کا مالی فائدہ تو ہو گیا جس کو دیا, خود گناہگار ہے. کیونکہ اصل تو آپ کے کام کے اوپر وہ پکڑ ہے نا, جو آپ نے حرام آمدنی کا ذریعہ اختیار کیا, چاہے وہ سود ہے, چاہے وہ گیم کی آمدنی ہے, چاہے اور کوئی آمدنی ہے, آپ کی پکڑ ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد اس پر تو پکڑ پکی ہے کہ آپ نے وہ غلطی کی ہے, اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کیا آپ اسی راستے پر چلے گئے. اب اس کے بعد اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ تو قبولیت پر موقوف ہے نا, پہلی بات تو. اچھا, اللہ پاک وہ حرام مال کو قبول ہی نہیں کرتا, تو لہٰذا اب آپ اپنے تئیں تو خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے نیک کام کیا, غریبوں کی مدد کی ہے, لیکن غریبوں کی مدد بھی وہی قابل قبول ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر وہ قبول ہوگی. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے تو اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں, بھلے غریب کو اگرچہ فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن آپ کو کم از کم اپنی ذات میں کوئی فائدہ نہیں.